انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من، تو ہوتا کیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، آج دی رات سلامتی سلامتی۔ کیوں جی ساڑھے بزرگاں نے لکھیا بھئی اس رات نو پوشیدہ رکھن دا ایک بھی راز ہے کہ جس طرح اس رات 1000 مہینے نال افضل ہے نا، یہ ثواب نیکی کرنے والے نو ثواب اتنا ملے گا، تے کہا جے اے کھول دیتا جاندا راز کہ اج رات لیلۃ القدر ہے، تے اس رات کوئی بدبخت گناہ کردا تو پھر تے کتنا بڑا وبال آنا۔ اس واسطے اللہ رسول نے اس رات نو پوشیدہ رکھا تاکہ کیوں بدبخت ہی ہوندا ہے نا جناب، اللہ اعلانیہ لوگ میں ویکھدا جناب کھا رہے ہوندے بوتل چھکی جا رہے ہوندے، وہ اللہ نو چیلنج کر دین کہ اسی روزہ نہیں رکھ رہے، وہ جلیا تیری تے ایک ہوا بند ہو جائے 5 منٹ بعد تو زید ہسپتال پہنچے ہونا۔ کیوں جی ایک بادشاہ سی نا، وہ بڑا بدماش سی، انہیں دین نال متھا لا دیتا، وہ پیٹ دی ہوا بند ہو گئی، انہیں ڈاکٹر بلائے، ہاں جی 7 اپ پلائی، پھر کوکو کولا پلائی، پھر کاسوری، یہ ساری بوتلیں پلائی، وہ بادشاہ دا پیٹ نہ کھلے، انہیں سارے حکیم بلا لے، حکیمہ بھی کک شک دیتے، وہ جناب پیٹ بند، انہیں تڑپے، انہوں نے کہا بلاؤ میرے شاہی حکیم، انہوں نے کہا ساری دنیا آ گئی تیرا پیٹ کھلتا ہی نہیں، انہوں نے کہا وجہ کیا، انہوں نے کہا تو دین نال بدماشی کی تھی، وہ فلانے فقیر نے کہا سی تیرا پیٹ بند ہو جانا، انہوں نے کہا بلاؤ اس فقیر نو، وہ فقیر آیا تو وہ کہنے لگا تو میرا پیٹ بند کیتا، انہوں نے کہا میں اللہ کو دعا منگی تیرا اللہ نے پیٹ بند کر دیا، انہوں نے کہا جناب میں معافی چاہنا تو کوئی دعا کرو میرا پیٹ کھلے، انہوں نے کہا ہوں نہیں کھلنا، وہ سائیں توکل شام بالوی دے ملفوظات وچ گل لکھی ہوئی، ہاں جی ذکر خیر ہے، سائیں صاحب فرماندے کہ انہیں کہا تے لکھ کے دے بھائی بادشاہی میری ہے ساری، ہوں ساری انہیں مار رہے سی انہوں بادشاہی، وہ تڑپ تڑپ کے کوٹھے نہ لگ رہا، او میرا پیٹ بند ہو گیا، آئے ہوئے مر گیا، انہیں کہتے لکھ، انہیں جناب لکھ دیتا جی ساری بادشاہی اس فقیر دی، انہیں کہا وزیراں کو سائن کرا، انہیں سارے جدو سارا کچھ ہو رہا کر جناب بس کرو بادشاہی لو میرا کوئی پیٹ دا علاج کرو، انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم این پڑھیا، وہ پیٹ ہوتے دم کیتا تو پیٹ ہوتے کھل گیا، وہ اٹھ کے موٹے دھوتی رکھ کے ٹر پے، وہ بادشاہ کہنے لگا حضور اپنی بادشاہی تے لے جاؤ، آپ نے فرمایا جلیا جس کی قیمت گندی ہوا ہوئے میں انہوں کی لے کے کرنا ہے۔ ایک دن مدینے میں گیا سجدہ کیا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، حاجی ہوا تو کیا ہوا۔ حضور دے سامنے بھی جا کے تسی سیاسی گفتگو کر رہے ہو، اور پھر اتھے جا کے رسول اللہ جو مطلب ہے سامنے تسی جناب اپنے سیاستدانوں نو یاد کر دیو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی تے جناب کنڈا پڑیا تے فرمایا ہے خار سہرائے نبی کیا کام تجھے پاؤں سے، اتنا ادب کائنات دسو جس امام نے کیتا ہوئے ہیں، ویسے احمد رضا کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پیدل جا رہے ہیں نا، جتیاں لائیاں تے کنڈا پڑ گیا، مدینہ پاک دے جناب اس جنگل دا کنڈا پڑیا تے آپ تڑپ کے بہ گئے، اس نو کڈیا کڈ کے ایتھے رکھیا، فرمایا خار سہرائے نبی کیا کام تجھے پاؤں سے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ دوسری گل صلاح الدین ایوبی یہ کی تھی، انہیں کہا جناب میں رب کو یہ دعا منگی، میں کہا مولا تو یہو جی تلوار کوئی نہیں بنائی جڑی ایوبی دے ڈیڈ وچ لگ جاتی، اے دو گلاں کہ آپ دا گھر کفن بھی کوئی نہیں سی، اسلام انج نہیں پہننا زرداری جناب جنے حجر اسود نو چومایا، میں کہا جی حجر اسود نو چومایا تو کیڑی کمائی کی تھی، وہ تو پرویز مشرف بھی چومایا سی، نواں عمرہ کر کے آیا زرداری تے اتنا ڈاڈا نعرہ لائے کرو بھائی اڈیالہ جیل دے نال ٹکرا کے آواز زرداری ہاؤس وال بھی جاوے، سارے علماء گواہ ون، اسی 4 گھنٹے باہر بیٹھے رہے اتھے اڈیالہ جیل دے باہر، اتھوں عجیب ایک کیفیت سی، حالانکہ جیلاں دے باہر کیفیت نہیں ہوندی، وہ کیفیت اور روحانیت جیل دے باہر، اندر بڑے بڑے قیدی ہونے، ظالم بھی ہونے، بدکار بھی ہونے تے بڑے بڑے گناہ کردہ لوگ ہونے، لیکن اندروں جڑی سانو خوشبو آئی وہ ممتاز حسین قادری کی آ رہی تھی، حضور کا غلام اندر تشریف فرمائے تے اسی 1929 تے 2011 میں فرق کرنا ہے انشاءاللہ جنہ نعت پڑھی غلام رسول صاحب، حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہ غازی علم الدین شہید کا جنازہ پڑھایا، انہوں کو ایک طالب علم پڑھتا سی تے وہ جناب جا کے وہابیاں کو چلا گیا، وہابیاں نے پوچھا دس ہوئے تیرا کی نام ہے، انہوں نے کہا غلام رسول، کہنا یہ تو مشرق والا نام، انہوں سید دیدار علی شاہ صاحب دے شاگرد دا نام بدل کے غلام رسول تو عبداللہ رکھ دیتا، تو جدوں سید صاحب نو پتہ چلیا تے آپ نے انہوں طالب علم نو ایک خط لکھیا، فرمایا غلام رسول منکر ہوئے جا بنے عبداللہ،
جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ. شاہ صاحب نے خط لکھیا, اس طالب علم نو سمجھ آ گئی, واپس آ کے شاہ صاحب کو آ گیا جناب. شاہ صاحب نے جنازہ پڑھایا غازی علم الدین شہید دا, سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ. ایک دن جی ماورائے عدالت ہو گیا. میں کہا جی انگریزاں دے دور وچ عدالت نے فیصلہ سنایا, راجپال بری ہو گیا, تے عدالت جدوں غازی نے قتل کیتا تے اس تو بعد ہویا کہ اقبال جیسا بندہ, اقبال کلندر لاہوری جیسا بندہ جدید قدیم پڑھے ہویا, جدوں ماورائے عدالت قتل کیتا غازی علم الدین شہید نو تے اقبال نو چاہیے سی نا کہ غازی دے خلاف اٹھ کھڑا ہوندا, اوے عدالت کی توہین ہے, عدالت ماورائے عدالت قتل ہوا ہے. لیکن علامہ اقبال کلندر لاہوری کو لاکھوں سلام, اس نے کہا ہے اسی تے گلاں ہی کردے رہے, ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا. انہیں ماورائے عدالت قتل دی تائید کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہن تے عدالت ہی کوئی نہیں, ہن کیڑی قانون دی پاسداری ہے جناب. انگریزاں دے دور تے کچھ نہ کچھ تے آیا نا جناب. جڑے پرانے بڈھے نا بابے وہ انگریزاں دے دور نو یاد کرنے, کہنے جی اس ویلے کچھ نہ کچھ ہے, ہن تے کچھ بھی نہیں. جدوں اس ویلے غازی علم الدین شہید دی تائید کیتی علامہ اقبال نے, تو پھر علامہ اقبال مجرم ہے تے اسی بھی مجرم ہاں, اساں غازی دی حمایت کر رہے ہیں. ایک دوسرا قائد اعظم کیوں مقدمہ لڑن آیا؟ ماورائے عدالت قتل کیتا ایک بندے نے, غازی علم الدین شہید نے, اتنا بڑا قانون دان, انہیں کہنا سی میں اس آدمی کا مقدمہ نہیں لڑتا کیونکہ اس نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے. قائد اعظم نے وہ سفید کیا کہتے ہیں چیک بک نو کی کہندے ہیں, انہیں کہا بلنک چیک میرے کو لے لو, جتنا مرضی غازی دے فنڈ پیسے لینے نے میں دین واسطے تیار. یہ تاریخ دا حصہ ہے. حالانکہ قائد اعظم پیسہ نہیں سی دیندا کسی نو, بالکل ہاں, پیسے تو بڑا کنجوس آدمی سی اس مسئلے آیا نا بھائی حیات جو لکھے ہویا نا, کنجوس تو مراد یہ سی کہ بھائی وہ بڑا کفایت شعار آدمی سی, وہ پیسے نہیں سی دیندا کسی نو جلدی جلدی, اس نے اپنے بندے تیار کیتے. لیکن جب غازی علم الدین شہید دا مسئلہ آیا تو انہیں چیک بک دے دیتی, انہیں کہا بھائی جتنے مرضی یہ دیتے کٹ کے تے جناب غازی دے فنڈ وچ پا دو. ہن کوئی یہ ہو جا سیاست دان ہے بھائی. غازی ممتاز حسین دے گھر کیڑا گیا وزیر, کیڑا ایم این اے گیا, اور شیخ وقاص تائید کی تھی نا یار. اچھا شیخ وقاص اکرم دی کہندے نہ لو جی, شیخ وقاص اکرم دا انہوں سلام ہومن جناب. باہمیں کاف لیگ دا ہے, اسی کاف لیگ شیخ نو تو نہیں جان دے, اسی شیخ وقاص اکرم نو جاننے ہیں. امریکہ نے تے پابندی لا دیتی بھائی شیخ وقاص اکرم نہیں آ سکتا امریکہ. کیوں جی؟ انہیں کہا جناب تو غازی ممتاز دی حمایت کی تھی. تو شیخ وقاص اکرم نے دوبارہ بیان دیتا, انہیں کہا کہ غازی کی حمایت کرنا جرم ہے تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا. اینج انہوں سلام دو ہاتھاں نال. ساڑی نسبت ویکھ لئی نے, جڑا حضور دا غلام ہوئے اسی انہوں سلوٹ مارنے ہیں, جڑا رسول اللہ دا غلام نہ ہوئے اسی انہوں پھر جو مرضی کبھی ہے ساڑی اپنی مرضی ہے. اویانا بن حسن نو پتہ کی ڈاٹی گل کی تھی حضرت اسید بن عزیر نے, میں پچھلی تقریر تے سنائی گل, تے جدو مسلمان ہوئے نا تے رسول اللہ تشریف فرما, حضرت ابو بکر تشریف فرما, حضرت عمر تشریف فرما, تے اتنی دیر وچ اویانا بن حسن آ گئے تشریف فرما سن حضور زمین تے جدو او آئے تے حضور نے فرمایا نا واسطے گدا بچھاؤ کی محمد سے. اویانا بن حسن جڑی گاڑ کڈی نا اسید بن عزیر نے پہلے غزوہ خندق دے موقع تے او دا ترجمہ نہیں ہو سکتا, تے جدو رسول اللہ دے غلام بنے تے حضور نے انہاں نوں گدے تے بٹھایا کی محمد سے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا. حضرت صلاح الدین ایوبی اے نہیں اسلام گلاں کرنے سارے, اسلام ادو آئے گا جدو زرداری سارے پیسے جمع کرا دے گا قومی فنڈ وچ, نواز شریف سارے پیسے قومی فنڈ وچ جمع کرا دے گا. جڑا 5 کلومیٹر دے محلے چ رہندا انہوں کی پتہ ہے داتا صاحب دے باہر فٹ پاتھ تے ستے بندے تے رات کیویں گزری. سمجھ آئی نا بات. جڑا ہیلی کاپٹراں دے ذریعے تے جہازاں دے ذریعے لاہور دہی دے کنڈے منگا کے تے بور بن وچ کھاون, کھاندیاں کھاندیاں اوتھے روٹی نواز شریف تے شہباز شریف دے اوتے کھا رہے سارے اپنے ایم این اے نوں, اوتھے دہی مک گیا, اتھوں جہاز بھیجا لاہور دہی لے کے آؤ. میں آکھا جی جڑا دہی جہازاں دے ذریعے منگائے انہوں کی پتہ ہے دادا صاحب لین وچ لگ کے روٹی کھان والے تے کی گزری. او دال دے ادھے کپڑے تے ویٹی تے ادھے منہ وچ گئی ہے. او دال بھی دادا صاحب وہ جڑے ملانگے ہو جی پکاندے نے جڑی تے مجھاں نوں بھی پاؤ تے او بھی سونگ کے ہٹ جان. بات سمجھ آ رہی؟ او جڑا پکائے گا 8 صوبے جو زکات واپس آ گئی عمر بن عبدالعزیز دے زمانے 8 صوبے تو زکات واپس آ گئی. ہر گورنر نے لکھ دیتا بھائی اتنے بندہ ہی کوئی نہیں زکات لین والا,
دوسرے بھیجا اتوں بھی واپس آ گئی. تو کیوں واپس آئی؟ اس واسطے کہ عمر بن عبد العزیز اپنے ایک دن کمرے چو گزرے, انہوں دیا بیٹیاں بیٹھی ہوئی سن, تے بدبو آئی آپ نے اپنی بیوی نو, بادشاہ دی دھی سی آپ دی بیوی, تے بادشاہ دیاں دوتریاں تے بادشاہ دیاں دھیاں. آپ نے اپنی بیوی نو کیا فرمایا کہ اپنی دھیاں نو تو سمجھایا نہیں کہ منہ صاف رکھیا کر. اے دسیا عمر بن عبد العزیز نے کہ دھیاں نال گل کرنی ہوئے تے ماں دے ذریعے کرنی چاہیے, ہاں پیو براہ راست. لیکن کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. جیڑا پیو خود دین آ بہ کے فلماں ویکھے, وہ اپنی کیویں بیوی نو کہے گا کہ دین اے گل سمجھا؟ وہ تے اپنے اندر حیا کوئی نہیں تھی, دین نو کی حیا دا انہیں درس دینا تے بیوی نو کی درس دینا. عمر بن عبد العزیز اپنی بیوی نو کیا فرمایا, اپنی دھیاں نو سمجھایا نہیں, جوان ہو گئیاں, اپنا منہ نہیں صاف رکھ دیا. تے آپ دی بیوی کہنے لگی یہ بات نہیں, آج کتنے دن گزر رہے ساڑھے گھر سالن نہیں پکیا, دھیاں پیاز نہ روٹی کھا رہی ہیں. تو جدوں بادشاہاں دیاں دھیاں پیاز نہ روٹیاں کھانا تو پھر 8 صوبے زکات لینے والا کوئی نہیں ہوندا. تو جدوں بادشاہ لٹ مار تے آئے ہون تو پھر نہ کراچی امن, نہ لاہور امن, نہ پشاور امن, نہ کوئٹے امن. آٹم بم ہوندے بھی جناب انجناں دیاں ٹنگاں پھر کمزیاں جا رہی ہیں. حضرت صلاح الدین ایوبی جدوں قلعہ کروک تو نور الدین زنگی نہ ملے نا, ان جفا پا کے واپس مصر جان لگے. اے تاریخ آج کہندے میں کہا جنے پیدا کرو نا, تسی جنے جو کوئی نہیں پیدا کیتے, تسی تو کرکٹر پیدا کیتے. تساں عمران خان جمیا, اے جی بولنگ بڑی سونی کراندا, ہن کہندا میں قوم کا مسلم ہے کہ تو تیری بوتھی قوم دے اصلاح کرن دی. پہلے اپنے محل واپس کر. عمر بن عبد العزیز تام اسلام نافذ کیتا, جدوں حکومت بنی تے آپ نے اپنی بیوی نو کیا فرمایا, جتنے تیرے کول ہیرے جواہرات مربع زمیناں گھوڑے باغات وہ سارے تیرے پیو نے قوم دا لٹ کے دیتا سی. آج فیصلہ کر, عمر نہ رہنا ہے کہ پیسے رکھنے. جی عمر نہ رہنا ہے تے سارے خزانے جمع کرانا پوسی, جی پیسے رکھنے تے عمر آج تینوں طلاق دے کے فارغ کرنا. تے عمر بن عبد العزیز دی بیوی کہنے لگی میں تے عمر رکھنا ہے. فرمایا عمر رکھنا ہے تے قومی خزانے پیسے جمع کرو. اسلام گھروں شروع ہوندا, لوگوں دیاں گردناں تو شروع نہیں ہوندا. سویرے مولوی سارے تقریرہ کرن, رات بڑی بے حیائی ہو رہی تھی کیبل پر. تو کیبل لوائی کیوں ہوئی بھائی؟ ہاں خبریں دیکھنے کے لیے, خبریں اخباراں نہیں آندیاں. تو جیڑا آپ راتی بے حیائی ویکھ رہے ہوئے سویرے اٹھ کے بے حیائی تے تقریر کر سکنا جی؟ میں الحمدللہ جس بس وچ بیٹھا میں اتنے بند کرایا وہ دا کی نام ہے ٹی وی, میں جیلم تو بیٹھا تو میں کہا بند کرو. نہ کہ مولوی اتر جا, میں کہا تھوڑے پیو دی بس اتر جاؤ, اسی کرایہ نہیں دیتا, تسی اپنی نویاں بساں بناؤ. میں کہا تسی ہندو ہو, تسی نویاں بساں بناؤ. او جناب میں کہا بند کرو. نہ کہ نہیں بند ہوئے گا. میں کہا توڑ دیا گا میں ٹی وی. بند کیویں نہیں ہوئے گا؟ انہاں ڈر کے بند کر دیتا. انہاں میں پتہ کیوں اے ہویا, میں دسنا اگلی گل. وہ منڈے جناب پیچھے آ گئے, مری تو آ رہے سن بڑے بڑے ڈشکرے, میرے کو اگے آ گئے, میں منہ لپیٹ کے بیٹھا ان کر کے, منہ لپیٹ کے. انہاں آ کے میرے سامنے کوئی پیچھے کھڑے ہو گئے تھے, میں نے کہنے لگے جی آپ نے ٹی وی بند کرایا. میں چہرے تو اتار دیتا, قسم بخدا دوسری گل نہیں کر سکے ہو. اٹھ کے واپس چلے گا, کہنے چلیے 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 چلیے. انہوں نے چہرے تو نظر آ گیا بھئی یہ مولوی ٹی وی نہیں ویکھدا. یہ حق دی حیبت سی نا جناب. اس مولوی دے گھر کیبل کوئی نہیں. میں وہ کہنے لگا ایک بڑا اپ ٹو ڈیٹ قسم دا بیٹا, کہندا مولوی جدوں تو چڑھیا سی تے توں ویکھیا نہیں سی ٹی وی. میں کہا یار ویکھیا سی. کہندا پھر تو چڑھیا کیوں ہے؟ میں کہا میں سمجھا سی حضور دے غلام بیٹھے نے اندر, میں نہیں سی پتا تسی سارے ہندو اندر بیٹھے ہوئے ہو. میں جدوں تانوں حضور دا فرمان سنانا سی چپ, اس تو بعد لاہور تک انہاں میرے نال گل کوئی نہیں کیتی. اقبال کہندا چیز یاراں بعد ازاں تدبیر ماں, رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں. اقبال کہندا میں سر ماراں دیوار نال. کہندا جنے سانو سیدھے راہ لانا سی ویکھیا تے منہ چھپا کے آپ ڈنگے راہ جا رہے سن. اس واسطے ہمیں رسول اللہ کی غلامی, دوگلا پن اے نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ بھی راضی رہن تے انگریز بھی راضی رہن. یہ دو کام نہیں ہو سکتے. حق اور باطل کدی جمع نہیں ہو سکتے. باطل تو ہی پسند ہے, حق لا شریک ہے. شرکت میانہ ہے, حق و باطل نہ کر قبول. راتی ساری کیبل ویکھی تے سویرے اٹھ کے 100 باری درود پڑھنا تو حضور نو راضی کر لویں گے انشاءاللہ. تے ہے ہی ہے انشاءاللہ. میں نے یہ تو اللہ دے چاہنا تو میں سوال ہی نہیں کر رہا. میں کہا تسی دسو کیوں ہونا ہے؟ جذبہ نہیں جی, حکومت نو لمحہ پان نال ہونا ہے. انہاں ڈاکوؤں نو ایکو گل کرنی بھائی, سمجھ آئی بات؟ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. بڑے بڑے پروفیسر اتوں نس کے جناب کینیڈا جا بیٹھے, کیونکہ قرآن دی تفسیر اتنے نہیں لکھی جا سکتی, اتنے کوئی زیادہ ہی برکت والا علاقہ ہے. یا تو مدینے جاندے تے اسی بھی خوش ہوندے کہ مدینے جا کے تفسیر لکھی جا رہی ہے جی, یا میدان حدیبیہ وچ جاندے اتنے جا کے کوئی کٹیا بنا دے
یا یرموک دے میدان جا کے جناب کھڑا ہوندے اتنے جا کے تفسیر لکھ دے, یا کم از کم محبوب سبحانی غوث اعظم دے دربار وچ چلے جاندے, اتنے کوئی حجرہ کرائے تے لے لیندے, بلکہ انہاں خود ہی بابیاں دے دینا سی, بہ ہوئے اتنے قادری ہو کم کرو میرا. کینیڈا سمجھ نہیں آئی سانو جان دے کی مقاصد ہیں. امام احمد رضا بریلوی مدینے جاوے, امام ربانی ڈر کے نہ جاوے مدینے, کہ میں ہو سکتا مدینے دا ادب میں نہ کر سکا. آپ نے ساری زندگی حج نہیں کیتا امام ربانی نے, تے اعلیٰ حضرت بریلوی گئے تے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, مجبوری ہو گئی سی اعلیٰ حضرت, ورنہ اعلیٰ حضرت بھی کوئی نہیں سی جانا. ایک گل ہے جڑی اعلیٰ حضرت اتنے جا کے سند لینی سی, ورنہ کہہ گئے اوے احمد رضا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے وہ سر کا موقع ہے جانے والے, فرمایا تے سر رکھ کے چلنا بھی بے ادبی چلے, تو کیڑے پاسے آ گیا. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہو رہی پڑے, کئی رنگاں ڈاکٹر لگے پھر دن. ڈاکٹر صاحب کمال آدمی, اتنے تقریر کر دیا ڈیالہ جیل دے باہر, اتنے ایجنسیاں ISI پتہ نہیں وہ کیڑی ہے فوج دی جڑی, وہ بھی جناب کیمرے لے کے ساڑھے پیچھے پیچھے, یہ مولوی کون دہشت گرد آ گئے. میں کہا جی امریکہ دے جہاز دا تانوں ایبٹ آباد نظر کوئی نہیں آیا, اسی ڈیالہ جیل دے باہر نظر آ گیا. تو ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. ڈاکٹر صاحب نے اتنے جڑا للکار دیتی نا انہوں نے, فرمایا اے اسی تانوں صرف تنبیہ کرن آیا, اس نو کہندے نے حضور دا غلام. ورنہ ڈاکٹر صاحب تو کتنی امریکہ دے دورے ہو سکتے ہیں, ہر مہینے جاون کھاون ڈالر, بہت سسٹم ہے. بہت سارے مولوی ڈاکٹر غازی ممتاز حسین قادری دا نام تا نہیں لیندے بھی امریکی ویزے نہیں لگتے دوبارہ. وہ ویڈیو بن جاتی ہیں بھائی یہ ڈاکٹر ممتاز حسین غازی دا نام لینا, کہ ہاں اس مولوی دا ویزا بند کر دو. میں جانتا بہت سارے مولوی پیر نام نہیں لیندے ممتاز حسین قادری دے دعا وچ نام نہیں لیندے, کدھر امریکہ پہ فلم نہ چلی جائے تو میرا امریکہ دا ویزا نہ بند ہو جائے. میں کہا بے حیاؤ, جس نبی دا کلمہ پڑھنے وہ بھی حیا مک گیا تانوں. ڈاکٹر صاحب نے اتنے للکار کی تھی, فرمایا اسی بڑے امن نال آیا تانوں دسن کہ غازی صاحب دے بارے کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا, جے تسی کوئی غلط فیصلہ کیتا تے پھر اسی اسلام آباد وچ کفن بن کے داخل ہونا. جھنڈا سی تے سب تو صحابہ جڑا لشکر سی نا دے نال سب تو بڑا لشکر سی, تے 7 دن بعد جب جھنڈا پکڑ کے کعبے داخل ہون لگے نا مکے وچ, آپ نے ویکھیا وہ لوگ بھی کھڑے جنہاں حضور تے اجریاں سٹیاں, وہ لوگ بھی کھڑے جنہاں حضور دی صاحبزادی نوں اٹھو تو گرایا. اے گلاں نہ کیتے کرو, اے جڑے بندہ اسلام دے بارے گلاں کرتے نا, قیامت والے دن حضور بلا لیا نا تے اس دین دی خاطر تے میری صاحبزادیاں نوں لوکاں اٹھو تو گرایا. وہ زیادہ لاڈلا سی کہ تیریاں صاحبزادیاں جڑیاں دین دے کم نہ آئیں. حضور یہ گلاں تے قوم نوں دسنیاں چاہیے نا جی. ایتھے بے حیائی تے فحاشی اور یعنی بھی تسی اگے تو اگے جا رہے ہو. اے گل پڑھ کے میں ہمیشہ غزوہ بدر میں رمضان وچ گل پڑھ کے ہر سال برکت واسطے میں پڑھنا, یاد تے مینوں ہن بھی ہے کہ بدر دے موقع تے حضرت رقیہ حضور دی صاحبزادی بیمار ہیں, اس کے باوجود حضور اپنی بیمار صاحبزادی نوں چھوڑ کے پھر بدر وچ تشریف لے گئے. اور تشریف ہی نہیں لے گئے, آپ کے جانے کے بعد آپ کی صاحبزادی کا انتقال بھی ہو. میرے آقا نوں پتہ سی میں اپنی بیٹی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا, تے حضور دین دی واسطے تشریف لے گئے. تے تو گھروں بھی قدرہ نکلیا, تو اتنا معزز ہے, جدو موقع آوے تیرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں, تو کرنا کی ہے. میں نے 10 اور 4 فٹ تھلے جانا ہے, 4 ہاتھ. حضور نے فرمایا انما یسیر احدکم الی موضع 4 اذر عین. حضور نے فرمایا ہر بندہ غزوہ تبوک جنگ دے موقع تے حضور نے فرمایا کہ یاد رکھنا ہر بندے 4 ہاتھ تھلے جانا ہے. 4 ہاتھ تھلے جا کے آنا اتھے رسول اللہ نے, آنا اتھے حضور نے. جی میرے آقا نے پوچھ لیا, میں نے تو لوگ ایتے پتھر مارے دین کی خاطر. کی جھگڑا سی جناب بدر دے وچ, کی جھگڑا ہویا احد وچ, کی جھگڑا ہویا مکے وچ رسول اللہ نے ہجرت تے مجبور کر دیتا گیا. یعنی حضرت صدیق اکبر دے منہ تے اگلے جوتیاں مار دتیاں, حضرت بلال دی کنڈ سیک دتی, حضرت حباب دے جسم وچ اتنے بڑے بڑے سوراخ سن, اتنے بڑے بڑے. حضرت عمر ایک دن کنڈ وچ ویکھی نا انہاں دی چیخ پے, فرمایا اوے حباب تینوں کی ہویا؟ عرض کیتی جناب حضرت بلال کو تو کوئی چھڑان والا آ جاتا سی نا, جدوں مینوں اگ تے لٹایا جاتا سی تو میری چربی اگ بجھاندی سی. او سوراخ اے ستیا ستیا سمجھدا کہ میں صرف کلمہ پڑھنا جان چھڑدی. چلیا تے صحابہ دی کنڈا وچ کدی سوراخ نہیں سن ہونے, جے خالی کلمہ پڑھن نال جان چھڑدی تے میرے آقا مولا نوں لوگ تے پتھر نہیں سن مارنے. ہاں میں تے گل بھی کدی نہیں بیان کیتی, میں طائف دا آج تک بیان نہیں کیتا. میں میری چٹی داڑھی ہو گئی, میں حضور دے طائف دا سفر بیان نہیں کیتا. میں کس قوم دے سامنے بیان کراں جیڑی قوم انگوٹھے چومن تو بیزار ہوئے, جیڑی قوم ختم نبوت دے حملے تو بعد بھی انہاں نال کھڑی ہوئے اور انہاں دے عہدے لے کے پھر کھڑی ہوئے اور پھر انہاں نے نعرے لائے. میں انہاں نوں دساں حضور دا خون بہہ گیا سی,
انہاں تو کدی اپنے زبان کدی نہیں حضور واسطے استعمال کیتی، کدی حضور کا نام چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہا کچھ نہیں، جو ہونا سی ہو گیا۔ سانو ایو جی تسلیاں دین والے دے سامنے میں اے بیان کراں کہ رسول اللہ دا خون مبارک کتے پتر لگیا تے پھر خون کتے تک بہ گیا، اس قوم کے سامنے میں بیان کراں جڑے 12 ربیع الاول شریف والے دن بچے نو باہر کڈ کے انہاں دے جلوس کٹواندے تے بڑے بڑے سنڈے اندر بیٹھے رہندے۔ ہاں یہ بڑے بڑے سنڈے اندر بیٹھے، میں آکھا تینوں پتہ لگ جانے اج تو نہ نکلدا حضور واسطے جدوں تیرے جنہ پتراں دی خاطر تے مال تے گھمنڈ کردا نا، اے مال ایک دن تیرا گھر رہ جانا ہے، پترا بھی تینوں لکیا چھڑ کے آ جانا ہے۔ آنا اتنے رسول اللہ نے اس دن میرے آقا نے پوچھا تو تو بڑا معزز سی، تو تو میرے جھنڈا بھی کدی نہیں سی چاہیا، چودھری صاحب جھنڈا چاڑ گیا۔ یہ جناب لوگ حضور نال پیار کرتے ہیں اپنا سائز دیکھ کہ بھئی میں کتنا بڑا چودھری ہوں، ہاں میں کتنا بڑا پیسے والا، میں کتنا بڑا علامہ۔ مولوی بھی تیسری باری انگوٹھے نہیں چومتے، کہنے میں تیسری باری چوماں گا تو لوگ سمجھیں گے مولوی صاحب چوتھی باری انگوٹھے چوم۔ پیر صاحب بھی ایک باری چوم کے تھے بت بن کے بیٹھ جاتے ہیں، عوام بھی پنجویں باری یہ بھی تھک جاتے ہیں۔ میں کہا دس ہوئے رسول اللہ تے تینوں کدی نہ بھولے، تو چوتھی باری انگوٹھے بھول جانا۔ میں نے گل کا جواب چاہیے، ہاں اس گل کا جواب چاہیے، پوری امت کو چاہیے۔ ہاں جی چوتھی باری انگوٹھے چومنے بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں بار بار انہوں نے ہاتھ تھکتے تے کروڑ باری بھی روتے، دیہڑی گلے وچ پیسے پاندا کٹدا مالا کٹدا، جناب دکاناں دے مال ویچدا ہے، ہاتھ کدے نہیں تھکے، لیکن انگوٹھے چومدے ہیں کدی بھی ہاتھ تھکے ہوئے۔ لیکن گل اگر اندر کچھ ہوئے نا تے 70 زخم بھی لگے ہومن۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو 70 زخم لگے سن میدان عہد، سر پھٹ گیا، حضور دا دفاع کردیا بازو بھی اڑ گیا، کہ جدو ہوش آئی کہ نہ بازو دا خیال ہے، نہ سر دا خیال ہے، نہ زخمہ دا خیال ہے۔ صدیق اکبر کو کوئی سوال کیتا، ما قال رسول اللہ، اور دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ بس اس گل میں تو اس طرف لے آنا چاہتا، ہاں جی بس انہیں جانا 70 زخم تو ایک بھی نہیں لگیا، اور میں تو ایک بھی نہیں لگیا، تو کیڑی گل تو تھک گیا؟ زخم 70 لگے ہومن۔ طلحہ بن عبید اللہ حضور ٹیلے ہوتے چڑھن لگے، ٹیلے ہوتے کافر جڑانا حضور تے حملہ آور پورا درچا نیچے آ رہا ہے جناب، پوری فوج انہوں نے آ رہی، میرے آقا ٹیلے ہوتے چڑھن لگے تو حضور نیچے تشریف لیا، حضور دا خون مبارک بہ رہا، ایتھوں آپ دا خون بہ رہا، حضور ٹیلے ہوتے چڑھن لگے تو حضور نیچے تشریف لے آئے، طلحہ بن عبید اللہ دا ہاتھ این لٹک رہے سی، این ختم ہو گیا، سر بھی پھٹے ہوئے، خون بھی جاری، تیران دے زخماں دے خون جاری۔ تو کسی اور صحابی نے نہیں کہا جی تسی بہ جاؤ، جب حضور چڑھن لگے نا تو طلحہ بن عبید اللہ پھر نیچے بہ گئے، انہوں نے کہا حضور ایتھے پاؤں رکھو، بس اس طرح واپس آؤ۔ کی تو ساتھ میں کیتا چلے اسی مڑ بچہ بھی نعرے لا رہا ہے 2018 جی کی کرنا ہے، 2018 کی کرنا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ختم نبوت پر۔ اب ایک بار جو پتہ بتا دیا آپ کو، تو اب تو آپ کو چاہیے ہر بندہ مبلغ بنے۔ ہاں جی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایتھے جب حضور پاؤں رکھیا نا تے ایتھے رکھ کے حضور پاؤں اتنے چڑھ گئے، کہ حضور نے فرمایا او جب طلحہ تو فرمایا طلحہ نے اس حالت میں جڑے نبی دی خدمت کی تھی نا، طلحہ جنت چھپ کے آئی اپنے کول لے آیا۔ اسی ایک رات پہرا دیتا حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی، حضور قیادت ہے، حضور میں حضور دا عمل مبارک دستا ہے قیادت کی جو حالات نہیں ٹھیک۔ حضرت سعد بن حنظلیہ کہنے حضور بیٹھے سن زور دی نماز پڑھ کے، ایک شاہ سوار آئے، انہوں نے کہا حضور قبیلہ آوازن والے فیصلہ کن جنگ واسطے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں ویکھ کے آیا، توبہ 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 توبہ، او تے گھر دیاں چرخیاں بھی پٹ کے لے آ رہے ہیں، بچے بھی لے آ رہے ہیں، اٹھ بھی لے آ رہے ہیں، بکریاں بھی لے آ رہے ہیں، بچہ اپنی عورتیں بھی، حضور ہوتے فیصلہ کن جنگ کرن واسطے آئے، حضور ساڑھی تعداد تے تھوڑی ہے، میرے آقا نے نہیں فرمایا واقعی فتبسم رسول اللہ، حضور ہنس پہ، میں کل یہ ساری چیزیں ہمارے قبضے میں